آج اس بزم کی دوسری نشست جس کا عنوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ، کل کی نشست میں آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کی تخلیق اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں، پیشنگوئیاں اور اپنے امتیوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محامد و محاسن کا بیان سماعت فرمایا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے خاندان ہوتا ہے، پھر فرد ہوتا ہے، خاندان میں سے فرد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آقا مولا جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو جہاں ہمارے آقا ہر وصف میں منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں، وہاں اس وصف کے اندر بھی باکمال نظر آتے ہیں۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ فرد کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے، خاندان بعد میں منتخب کیا جا رہا ہے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا جو اظہار فرمایا تو جو سب سے پہلی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی وہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منصب نبوت پر کب فائز ہوئے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ یعنی ابھی خاندان کے سب سے پہلے فرد جد اعلیٰ حضرت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی موجود تھے اور اس وقت سے ان کا انتخاب ہو گیا۔ اور یہ انتخاب اتنا باکمال ہوا کہ آپ کے نام نامس میں گرامی میں ایک نام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ اب یہ انتخاب ایسا باکمال ہوا کہ جہاں جہاں جس خاندان میں مصطفیٰ جاتے گئے وہ خاندان مصطفیٰ ہوتا چلا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے کنانہ کو چن لیا۔ جس کو چنا جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے کنانہ کو مصطفیٰ بنا دیا۔ پھر کنانہ میں سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش کو چنا۔ جب قریش کو چنا تو مصطفیٰ کی برکت سے قریش کو مصطفیٰ بنا دیا، یعنی چن لیا گیا، انہیں چنا ہوا بنا دیا گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا قریش میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی ہاشم کو مصطفیٰ کیا، ان میں سے مجھے مصطفیٰ کیا۔ تو یہ پورا خاندان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، مصطفیٰ کریم کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی کا محبوب اور پسندیدہ ہوا، اور پوری کائنات کے اندر صرف حضور کی برکت سے سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ عزت والا قرار دیا گیا۔ جب یہ نور اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق فرمایا تو اس نور کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت اطہر میں منتقل فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر تشریف لے آیا، اور اس نور کے منتقل ہونے کا سلسلہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ نور
پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. سفر تو بہت لمبا ہے لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ، اور جو معتمد آبا ہیں جن تک نسب بہت ہی زیادہ معتبر ہے، انہی کے حوالے سے چند اہم باتیں ہم اس نشست کے اندر انشاءاللہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہوئے اور ان سے یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ نور منتقل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں آباد کر دیا جائے. اللہ کے خلیل نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زوجہ اور اپنے ننھے شہزادے، جنہیں بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے نوازا تھا جن سے، انہیں مکہ مکرمہ میں ایک ایسے علاقے میں بسایا جہاں پر ان سے پہلے کوئی انسان موجود نہیں تھا اور نہ ہی زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان موجود تھے. چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا آپ نے ان کو دے دیا. حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بے آب و گیا وادی، ہم کیسے رہیں گے؟ مگر حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے بس کہا اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بس پھر اللہ کی رضا میں راضی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے پینے کا سامان موجود تھا، عموماً لوگ اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب کھانا ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ ایڑیاں رگڑ لگڑ کر مر جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پاک نفوس کی ایڑیاں اتنی پیاری تھی کہ ایڑیاں رگڑ لگڑ کر مرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی ایڑیوں کی برکت سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمانا تھا. کہا تمہیں ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ اس بیابان کو اگر کوئی آباد کرے گا تو اللہ کی بندی ہاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کریں گے. پانی ختم ہو گیا جو وہ دے کر گئے تھے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، صفا پر چڑھ جاتی ہیں، دور دور تک دیکھتی ہیں، کہیں پانی نظر نہیں آتا. آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام باب کعبہ کے پاس، ان کو اس وقت خانہ کعبہ اس کی بنیادیں زمین میں دھسی ہوئی تھی طوفان نوح کے بعد، لیکن اس مقام پر آپ کا پڑاؤ تھا. آپ نے چکر لگائے. حضرت ہاجرہ نے وہ چکر نہیں گنے تھے کہ میں نے کتنے چکر لگائے. چکر تو حضرت ہاجرہ لگا رہی تھیں، ان چکروں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے گنی ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کتنے چکر لگائے، اور وہ تعداد پھر اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتائی. اور حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پیارا آیا کہ پہلی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دوڑنے کی برکت سے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پہاڑیاں تو بہت ہیں، کوہ ہمالیہ بھی ہے، کیٹو کا پہاڑ بھی ہے، بڑی بڑی چٹانیں، سنگ لاخ پہاڑ موجود ہیں. اللہ نے ان کو اپنی نشانی نہیں بنایا. نشانی بنایا تو صفا و مروہ کو بنایا، چونکہ اللہ کی محبوب بندی کے قدموں سے نسبت حاصل ہو گئی تھی. کہا یہ نشانیاں بن گئی. اور پھر قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اگر عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو جب تک ان پہاڑیوں پر دوڑو گے نہیں تمہارا اجر عمرہ مکمل ہی نہیں ہونا. مقبول ہونا تو بہت دور کی بات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ عبادت کی نیت سے تھوڑی دوڑی تھی، وہ تو پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی. ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آج تو پانی موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، جگہ جگہ کولر بھی لگے ہوئے ہیں، پانی تلاش کرنے کے لیے زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی. مگر آج بھی مسلمان وہاں پر دوڑ رہے ہیں. کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ دوڑ لگوا کر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب وہی بنتا ہے جو محبوبوں کی اتباع کیا کرتا ہے. اللہ کی بندی محبوب بندی دوڑی تھی، اس لیے اس کی اتباع کرو. دوسرا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ لیٹے ہوئے تھے ان کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی, آپ نے ریت کا ایک ہالہ سا بنا دی, ایک مڈیر سی بنا دی, اور اس پانی کو کہنے لگی زم 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 زم. ٹھہر جا, چونکہ پانی پھوٹ رہا تھا, پانی پھوٹ رہا تھا. جس پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی وہ پانی اسماعیل کے قدموں کو چوم رہا تھا, پھوٹ رہا تھا پانی. آج بھی جوش مارتا ہے زمزم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ رحم فرمائے ہاجرہ پر, اگر وہ اس کو زمزم کہہ کر روکتی نہ تو وہ چشمے کے بجائے بہتی ہوئی نہر کی شکل اختیار کر جاتا. خیر وہ زمزم کا کنواں, زمزم پانی نکل آیا. پانی چونکہ آب حیات ہے, پانی سے ہی ساری زندگی ہے. تو قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ جی یہاں پرندے اڑ رہے ہیں, اس کا مطلب یہاں پر کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے. وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو حیران و پریشان کہ ایسے بیابان کے اندر ایک عورت اور ننھا سا بچہ, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حیرت کی کیفیت ہے. اس قبیلے کے اندر سردار بھی ہیں, بڑے بڑے بہادر سپہ سالار اور نوجوان بھی موجود ہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی ہیبت ان پر طاری فرمائی کہ وہ ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا پانی ہم بھی پی لیں, اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا پانی ہم بھی پی لیں. حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی. جب انہوں نے پانی پیا تو ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں تھا, ایسا میٹھا, ایسا تازہ پانی. انہوں نے اجازت مانگی, کہا ہم یہیں پر رہ جائیں, ہم یہیں پر اپنے خیمے ڈال لیں. اب حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ظاہر ہو رہا ہے. بولا میں چھوڑ کر تو اپنا بیٹا اور اپنی بیوی جا رہا ہوں, مگر لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے, ان سے انسیت پیدا کرنے والے یہاں پر بھیج دے. اب وہ وادی بسنا شروع ہو گئی, وہ وادی بسنا شروع ہو گئی. اب کیفیت یہ ہے, اتنا بھرپور قبیلہ ہونے کے باوجود وہ چاہتے تو حضرت ہاجرہ کو بھی گرفتار کر لیتے, حضرت اسماعیل کو بھی پابند سلاسل کر لیتے, وہ تھا روکنے والا, کوئی بھی نہیں تھا. مگر سیرت نگاروں نے لکھا یہ جو ان کے دلوں پہ ہیبت طاری ہوئی اور وہ ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے, یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ تھا جو اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا تھا. پھر یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے, اور ان کے بیٹوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ پورا جزیرہ نما عرب ان کے بیٹوں کی نسلوں سے بھر گیا. ادھر نیچے کی جانب یعنی جنوب کے اندر یمن تک ان کے خیمے آئے, اوپر شمال میں شام تک ان کے خیمے چلے گئے, ادھر مغرب میں مصر تک ان کے خیمے چلے گئے. اتنی کثیر تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسل کے اندر برکت عطا فرمائی. ان کے 12 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں ان کا تذکرہ سیرت نگاروں نے کیا, سوائے ابن حشام کے باقی کسی نے اختلاف نہیں کیا. قیدار ان کا نام تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار, قائد اعظم والوں جو قاف ہوتا ہے نا, قاف یا دال الف رے, قیدار. ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل سے جو نور منتقل ہوا جناب قیدار کے اندر ہوا. اب یہاں سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے, اس کے اوپر مفسرین محدثین اور سیرت نگاروں نے اختلاف کیا, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسب نامہ کبھی بھی حضرت اسماعیل تک مکمل بیان نہیں فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو نسب نامہ بیان فرمایا وہ جناب عدنان تک بیان فرمایا, اور جناب عدنان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 21ویں پشت میں دادا ہیں. کون سی پشت میں؟ 21ویں پشت میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ لکھ لو, جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ. 21ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں, ان کا نام ہے عدنان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرمایا جناب عدنان تک بیان فرمایا. اس کے اوپر جن لوگوں نے حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم سے حضرت آدم علیہ السلام تک نسب نامہ بیان کیا,
سرکار نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا اور سرکار نے کبھی اس کی توثیق بھی بیان نہیں فرمائی۔ جو معتمد، مستند اور توثیق شدہ جو نسب نامہ سرکار علیہ السلام نے خود بیان فرمایا وہ جناب عدنان تک ہے۔ ہمیں بھی یہیں تک رہنا چاہیے، محققین نے بھی یہیں تک بیان کیا۔ باقی اس کے علاوہ جو لوگ بیان کرتے ہیں پھر وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا نسب نامہ اگر ہم سننا چاہیں، فی الحال اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ، کتابوں کے اندر موجود ہے سیرت مصطفیٰ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی، انہوں نے بھی اس کو لکھا پورا نسب نامہ حضور کا جناب عدنان تک، تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ زرقانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ عبد الحق صاحب نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا جو نسب نامہ بیان فرمایا، سرکار نے جو نسب نامہ بیان فرمایا وہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ سرکار نے اپنا نسب نامہ بیان فرمایا اپنے والد صاحب کی طرف سے۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو سرکار علیہ السلام کا نسب نامہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے دادا کلاب بن مرہ پہ جا کر مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی حضور علیہ السلام اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی قریشی تھے اور حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف سے بھی قریشی تھے۔ دونوں طرف سے سرکار علیہ السلام خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جناب عدنان کے بعد جو اس خاندان کے اندر یعنی حضور علیہ السلام کے اجداد کے اندر جو بزرگ ترین ہستی اور جو مشہور ترین ہستی ہیں ان کا نام ہے فہر بن مالک۔ ان کا تذکرہ خاص طور پر ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اس خاندان کو قریش کا لقب ملا، فہر بن مالک۔ یہ بہت طاقتور تھے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، کوئی دشمن ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کے خاندان کے لوگ ان کو قریش کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ قریش کے متعلق لغت کے اندر مختلف معنی ملتے ہیں، مگر ایک معنی یہ ہے کہ قریش سمندر کے اس جانور کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ غالب رہتا ہے اور دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے، کبھی کوئی اس پہ غلبہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو جناب فہر کو جو لقب ملا وہ قریش کا لقب ملا اور اسی کے بعد سے اس پورے خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ تو کس کی وجہ سے؟ اس خاندان کے کس جد امجد کو، کس بزرگ کو یہ لقب ملا؟ جناب فہر بن مالک کو۔ اس کے بعد جو دوسرے بزرگ ہیں اس خاندان کے جنہیں ایک بڑا مقام ہے، جن کا بڑا نام ہے، وہ ہیں جناب قصی۔ جناب قصی جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے باہر شام کے سرحدی علاقوں کے اندر پروان چڑھے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے خزاعہ، لیکن جب یہ جوان ہوئے تو اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا اور ان کے آنے سے ایسا ہوا کہ جو قریش کے مختلف خاندان تقسیم ہوئے ہوئے تھے جناب قصی نے ان سب کو جمع کر دیا اور جمع کرنے کے بعد ایک مشترکہ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی اور باقاعدہ ایک مکان بنایا جہاں پر بیٹھ کر مشاورت کی جاتی تھی اور اس مکان کا جو دروازہ کھلتا تھا خانہ کعبہ کے سامنے کھلتا تھا۔ اس مکان کا نام انہوں نے رکھا تھا دار الندوہ، پارلیمنٹ ہاؤس۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے خاندان میں باقاعدہ پارلیمنٹ بنانے والے جناب قصی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے اندر 4 انتظامی امور باقاعدہ تقسیم فرمائے: حجابہ، سقایا، رفادہ اور ضیافت۔ یعنی خانہ کعبہ کا جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، اس کی خدمت پر معمور کچھ لوگ فرما دی، کمیٹیاں بنا دی، بھائی تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی حاجیوں کے لیے انتظام و انصرام کرنا، کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب جنگ ہوں گے تو جنگ کے وقت علم کو اٹھا کر لے کر چلنا، قیادہ اس کمیٹی کا نام تھا۔ تو
تو آپ نے 4 انتظامی امور کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں کو تقسیم فرمایا اور سب کو نمائندگی دی تاکہ کسی میں حسد پیدا نہ اور سب مل جل کر رہیں، یہ ہماری کمیٹی، ہم یہ کام کریں گے، تو ہر کوئی پیش ہوتا تھا۔ اور جیسی طاقت، قوت، سلطنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب قصی کو عطا فرمائی ہے، حضور کے خاندان میں ایسی سلطنت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، حضور کے خاندان کے اندر۔ پھر اس کے بعد اس خاندان کے جو دوسرے اہم بزرگ ہیں جن کی طرف نسبت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے، ان کا نام ہے ہاشم۔ آپ کا اصل نام ہاشم نہیں تھا، اصل نام تو عمرو تھا، مگر آپ کی جو ایک خوبصورت صفت تھی ضیافت کرنا، اور ضیافت کا ایک ایسا نرالا انداز کہ مکہ مکرمہ کے اندر چونکہ قحط بھی پڑا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حاجی حج کرنے کے لیے مکے ہی آتے تھے، کہیں اور نہیں جاتے تھے۔ یہ خدا کی محبت تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی صدا تھی کہ دیوانہ وار لوگ کئی میلوں کا سفر طے کر صحراؤں کو طے کر عبور کر کے مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، جناب ہاشم تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، ادھر حج کا سیزن شروع ہو گیا، ان کو پتہ چلا کہ مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی تاجر ہوتا تو خوب منافع کماتا۔ جناب ہاشم نے اپنے تمام منافع سے حاجیوں کی ضیافت کے لیے ملک شام سے آٹا اور روٹیاں خریدی، اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد خوب شوربہ بنایا، سالن بنایا، اور اس میں وہ روٹیاں توڑ کر بھگائیں اور حاجیوں کو اور مکے والوں کو بلایا، آؤ اس دسترخوان سے کھانا کھاؤ۔ تو روٹیاں چورنے والا ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں چورنے والا، تو آپ اس طرح حاجیوں کی ضیافت کیا کرتے تھے، روٹیاں توڑ کر چور کر کھلایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا ہاشم، اور حاجیوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جناب قصی کے بعد سے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی متولی، اس کا خیال رکھنا، یہ پوری کی پوری ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی رہی ہے۔ جناب ہاشم کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب ہیں۔ آپ کا اصل نام عبد المطلب نہیں تھا، آپ کا اصل نام تھا شیبہ۔ چونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیدائشی طور پر آپ کے سر میں کچھ سفید بال تھے، تو عربی زبان میں شیب کہتے ہیں بوڑھے کو، تو اس لیے محبت سے لوگ ان کو شیبہ کہا کرتے تھے، مگر آپ نے عبد المطلب کے نام سے جو شہرت پائی ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کے والد ماجد جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں، تو جناب عبد المطلب اپنے ننیال کے پاس رہے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے چچا جن کا نام تھا مطلب، وہ آپ کو لینے کے لیے آپ کے ننیال میں گئے، اور وہاں سے جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو جناب مطلب اونٹنی پر سوار تھے اور ان کے پیچھے شیبہ یعنی حضور کے دادا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تھا، چونکہ ولادت ہی ان کی مدینے میں ہوئی تھی، تو لوگ یہ سمجھے کہ مطلب کوئی غلام خرید کر لے کر آ رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اور مطلب نے ہی ان کی پرورش کی۔ تو جناب عبد المطلب کو یعنی حضور کے دادا جان کو یہ نام اتنا پسند تھا، کبھی نام تبدیل نہیں فرمایا، بلکہ چچا کی محبت میں اپنے آپ کو عبد المطلب ہی کہلوایا، اور آج ہم سب بھی اسی نام سے جانتے ہیں۔ کیا نام لیتے ہیں حضور کے دادا کا؟ حالانکہ اصل میں یہ نام ان کا نہیں تھا، لیکن حضور کے دادا جان نے کہا بھی میں عبد المطلب ہوں، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہوں، اسی نام سے وہ مشہور ہوئے۔ حضرت عبد المطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ ان کی پیشانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکتا تھا، اور ان کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عظمت اور بزرگی لوگوں کے دلوں میں ایسی راسخ فرما دی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں جناب عبد المطلب سے مشورہ نہ کیا جاتا ہو۔ ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ مکے والے اگر کبھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے یا قحط سالی میں گرفتار ہوتے
کئی دن ہو جاتے بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو مکے والے جناب عبد المطلب کو جبل ابو ثبیر پر لے جاتے اور وہاں جا کر ان کی برکت اور ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسا دیا کرتا تھا۔ انہی کے زمانے میں ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہوا جسے ہاتھی والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ فیل، پوری ایک سورت مبارکہ موجود ہے، اصحاب فیل کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ واقعہ بھی جناب عبد المطلب کے زمانے میں ہوا کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج چھوڑ کر یہاں پر آیا کریں۔ ہر کسی کو جلن ہوتی تھی خانہ کعبہ سے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں ہم بہترین سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو بنو کنانہ کے ایک شخص کو اس پہ بڑا غصہ آیا، وہ کسی طریقے سے یمن گیا اور وہاں جا کر اس گرجا میں اس نے ہر طرف نجاست ہی نجاست پھیلا دی اور خاموشی سے واپس آ گیا مکہ۔ جب ابرہہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا معاذ اللہ، اور ایک بہت بڑا لشکر، ہاتھیوں والا لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ۔ بہت تفصیل ہے واقعی کی مگر اختصار کے ساتھ، مکے والوں نے پہلے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے چونکہ یہ افریقہ کی جانب سے آ رہا تھا، ہاتھی افریقہ میں ہوتے، عرب کے اندر نہیں ہوتے، تو ہاتھیوں والا لشکر آ رہا تھا۔ اس کے لشکر کا جو اول حصہ تھا وہ پہلے پہنچ گیا اور انہوں نے وہاں لوٹ مار کرنا شروع کر دی، تو مکے والوں کی بکریاں، ان کے اونٹ، ان کے ریوڑ لوٹ لیے۔ اس میں جناب عبد المطلب کی بھی کچھ اونٹ تھے، 100 یا 200 یا 400 مختلف روایتیں، مگر اونٹ تھے ایک کثیر تعداد میں۔ جب وہ اونٹ لوٹ لیے گئے تو جناب عبد المطلب ابرہہ سے بات کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی، وہ بہت ہی متکبر تھا، آنے والے کے احترام اور اعزاز میں اپنے تخت سے اٹھتا بھی نہیں تھا، مگر جب حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے تو ان کے استقبال کے لیے نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ جہاں جناب عبد المطلب بیٹھے ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، یہ اس بابے کے لیے اتنا احترام کیوں؟ کہا کچھ سمجھ نہیں آئی، ان کی پیشانی میں ایسی چمک تھی کہ مجھے احترام کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو ابرہہ نے مترجم کے ذریعے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھئی تمہارے سپاہی جو ہے ہمارا ریوڑ لے کر آ گئے، ہمارے اونٹ اور بکریاں لے کر آ گئے، وہ واپس کر دو۔ وہ ہکا بکا، اس نے کہا میں تو آپ کو بڑا محترم شخص سمجھ رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مکے والوں کے سردار ہیں، مجھ سے آ کے بات کریں گے بھئی ہمارے خانہ کعبہ کو نہ توڑو، ہمارے بیت اللہ کو نہ توڑو، ہم جزیہ دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے، مگر آپ کو تو اپنے بیت اللہ کی فکر ہی نہیں ہے، آپ تو بکریوں کی باتیں کر رہے ہو، مجھ سے اونٹوں کی باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میں بیت اللہ کا مالک نہیں ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان کی بکریاں اونٹ واپس کر دو۔ آپ اپنے اونٹ، سارے لوگوں کے اونٹ اور ریوڑ وغیرہ لے کر آئے، خاندان والوں کو جمع کیا، کہا کہ بھائی پہاڑوں کے غاروں میں، دروں میں، پہاڑوں کے پیچھے جا کے پناہ لے لو، مکے کی بستی خالی کر دو۔ سب لوگ چلے گئے اور آپ اپنے خاندان کے کچھ افراد کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور باب کعبہ کا حلقہ پکڑا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اس گھر کا مالک تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور یہ جو سلیبی آئے ہیں، عیسائی تھے سارے کے سارے، ان سے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔
آپ نے دعا مانگی، اس کے بعد آپ بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ صبح جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، جب لشکر چلنے لگا تو اس کا اپنا ہاتھی وہ بیٹھ گیا۔ اب اس کو نیزے مار رہے ہیں، اس کی آنکھ میں سوا گھسا رہے ہیں، مگر وہ کھڑا ہونے کا نام نہیں لے۔ بیت اللہ کی جانب لے جانا چاہے تو کھڑے ہونے کا نام نہ لے، بیت اللہ کے مخالف سمت میں لے جانا چاہے تو کھڑا ہو جائے، تیز تیز چلنے لگے۔ حیران و پریشان ابھی اسی کشمکش کے اندر تھے کہ سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول آنے لگے، جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور اتنے پرندے آئے کہ اس لشکر پہ ایک طرح سے سایہ فگن ہو گئے۔ ان پرندوں کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ اس پرندے کا نام تھا ابابیل۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایئر فورس تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایئر فورس۔ اور ان پرندوں نے ان ہاتھی والوں پر سنگ باری کرنا شروع کی، پتھر پھینکنا شروع کیے۔ وہ پتھر کوئی بہت بڑے بڑے پتھر نہیں تھے، چنے کے سائز کے برابر، مسور کی دال کے برابر۔ اور اس پتھر کی ہلاکت خیزی کا عالم یہ تھا کہ جب وہ اوپر سے گرتا تھا تو ہاتھی پر جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کے سر سے گھستا تھا، اس کو چیرتا ہوا ہاتھی کے جسم میں گھستا تھا اور ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں دھس جایا کرتا تھا۔ یہ رفتار کا عالم ہوتا تھا ان کی۔ آپ یہ سمجھے کہ آج جو ایٹم بم کی بات کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مسور کے دانوں سے اس کا مظاہرہ فرمایا، اور ایسی سنگ باری ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایسا بھرکس بنا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، چھیتڑے اڑ گئے ان کے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ وہ ہاتھی لایا تھا، اتنا بڑا ہاتھی، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اللہ نے اتنے چھوٹے سے پرندے سے ان کو ہلاک و برباد کروا دیا ہے۔ اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت، اللہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ اس واقعے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ آخر میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد کے ایمان کے حوالے سے، والدین کریمین اور اجداد کے ایمان کے حوالے سے۔ تو اس واقعے کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، چونکہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ زمزم کا جو کنواں تھا وہ پاٹ دیا گیا تھا، یعنی گم ہو گیا تھا۔ تو جناب عبد المطلب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی کا کام شروع کیا تو لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس وقت ایک نظر مانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 کے 10 میرے تابع ہوں تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک تو زمزم کا کنواں بھی جاری فرما دیا دوبارہ سے، یعنی پہلے تو نکلا تھا حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے، اور دوبارہ آج جو وہ جاری و ساری ہے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی محنتوں سے، دوبارہ سے کنواں نکل کے آ گیا۔ اللہ نے ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، سارے کے سارے بیٹے جوان بھی ہوئے اور اپنے والد صاحب کے مطیع و فرما بردار بھی ہوئے۔ اطاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے تو خواب میں کسی نے کہا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ جب نظر کو پورا کرنے کی بات آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی نظر کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا، سارے میرے تابع ہوں گے تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ سب نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آپ ہم سب کو قربان کر دیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہم سب کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو ایک کی نظر مانی تھی، تو اب کس کو قربان کیا جائے؟ تو یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ان بیٹوں کے درمیان قرآن دازی ہوگی، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ جب قرآن دازی ہوئی تو قرآن نکلا ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے نام کا۔ اب حضرت عبداللہ حسین و جمیل بھی تھے
اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا. بھلا ان کو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ مگر نظر بھی پوری کرنی تھی. تو جب جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو سارے قریش والے جمع ہو گئے. کہا عبد المطلب کیا کر رہے ہو تم؟ اگر تم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو پھر سارے لوگ اپنے بیٹوں کو اسی طرح قربان کرنا شروع کر دیں گے, اسی بات کی نظر مانی جانے لگے گی, بیٹے کٹنا شروع ہو جائیں گے, تو نسلیں کیسے بچیں گی؟ نسل انسانی ختم ہو جائے گی اس طریقے سے. خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو. پھر کیا کیا جائے؟ تو اس زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ کاہنہ تھی. کہا جی اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں. اس سے جا کے جب مشورہ کیا, میں اختصار کے ساتھ, چونکہ سفر بڑا طویل تھا لیکن اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں مشورہ کیا ہوا. اس نے کہا بھی تمہارے علاقے میں ایک شخص کی دیت کتنی ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کی دیت ہے 100 اونٹ, یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں 10 اونٹ. کتنے اونٹ دے گا؟ 10 اونٹ دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ایسا کرو کہ اب اس لڑکے کی اور اونٹوں کی قرآن دازی کرو. ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف اس لڑکے کا نام. قرآن دازی میں دیکھو کس کا نام نکلتا ہے. اگر اس لڑکے کا نام لکھے 10 اونٹ اور بڑھا دو, پھر نام لکھ لے پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو. اب ادھر قریش کے جو لوگ تھے وہ قرآن دازی کے اندر مشغول ہو گئے اور جناب عبد المطلب بیت اللہ میں جا کر اللہ سے دعاؤں کے اندر مشغول ہو گئے. قرآن دازی ہوئی 10 اونٹ ایک طرف جناب عبداللہ, حضرت عبداللہ کا نام آیا. پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے, 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن دازی. پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا, پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے, حتیٰ کہ 10 کرتے 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 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن دازی ہوئی. تو پھر 100 اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا. لوگ خوش ہو گئے. انہوں نے جا کے جناب عبد المطلب کو بتایا بھائی 100 اونٹوں کے نام کا قرآن نکل کے آ گیا ہے. آپ نے کہا نہیں, مجھے اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جب تک 3 مرتبہ میرے سامنے قرآن دازی نہ ہو اور تینوں مرتبہ اونٹوں کا نام نہ نکلے. 3 مرتبہ قرآن دازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اونٹوں کے نام کی قرآن دازی ہوئی, اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا. تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت عبداللہ کی جانب سے 100 اونٹ فدیے میں ذبح کیے گئے. 100 اونٹ. اور اس وقت سے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا یہ احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر کہ پہلے انسانی خون کی قیمت صرف 10 اونٹ تھی. جو چاہتا کسی کو قتل کرے 10 اونٹ دے دو. جب بات پہنچی 100 اونٹ تک تو لوگوں کو خیال آیا کہ 100 اونٹ تو بڑی تعداد ہوتی ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں. تو اللہ کے نبی کے والد ماجد نے انسان کی قیمت بڑھا دی, انسان کے خون کی قیمت بڑھا دی اور انسان کا معیار بلند کیا. اس کے خون کی حرمت کی جو مقدار تھی اور جو اس کا معیار تھا وہ بلند فرما دیا آپ نے. اور قیامت تک لوگوں پر ان کا یہ احسان ہے کہ انسانی خون کو تحفظ فراہم کیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے. لوگ پریشان ہو گئے, اتنی بھاری دیت دینی پڑے گی. نہیں, کسی کو قتل نہیں کرنا. تو قتل کا جو جرم ہے اس کی تعداد میں کمی آنے لگی, کیونکہ جب سزا زیادہ بھاری ہوتی ہے تو جرم ہونا کم ہو جاتے. تو اس سزا کا جو معیار بنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بنا. پھر جناب عبداللہ ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد المطلب کی کئی اولادیں تھیں, مگر ان میں سے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے دار بنے, جن کے حصے میں یہ نور آیا, وہ جناب عبداللہ تھے. بڑے ہی حسین و جمیل, متقی اور پرہیزگار, عبادت گزار اور والد صاحب کے ہمیشہ مطیع و فرما بردار. ان کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی جو خواتین تھیں وہ ان کے ساتھ شادی کرنے کو اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھا کرتی تھی کہ مکے کا حسین و جمیل آدمی سے میرا نکاح ہو جائے گا. بڑی بڑی آفرز ہوتی تھیں, وہ جو 100 اونٹ تمہارے فدیے میں ذبح ہوئے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے نکاح کر لو. کچھ خواتین تو کہتی تھی بس نکاح نہ کرو, بس ایک رات ہمارے ساتھ گزار لو. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے والد ماجد شرم و حیا کا پیکر, عفت و پارسائی کا پیکر, آپ نے کبھی کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھا. ہمیشہ عفت و پارسائی کا دامن تھامے رکھا. اور جناب
عبد المطلب بھی اپنے اس شہزادے کے لیے ایک ایسی خاتون کا رشتہ چاہتے تھے جو حسب اور نسب کے حساب سے بھی برابر ہو اور عفت و پارسائی میں بھی ان کے ہم پلہ ہو۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد شکار کے لیے جنگل گئے۔ جب آپ جنگل میں گئے تو کچھ یہودی جو کہ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور کی نشانیوں سے واقف اور آگاہ تھے اور حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، تو حضور کے والد ماجد کی جو نشانیاں تھیں وہ ان کو پتہ چل گئیں اور وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نور کی برکت سے حضرت اسماعیل کو بھی محفوظ فرمایا اور حضرت عبداللہ کو پہلے بھی محفوظ فرما چکا تھا، چونکہ جب تک وہ نور اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہو جاتا اس کے جو امین ہے خدا ان کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ تو جب ان یہودیوں نے حملہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے ان یہودیوں کو مار بھگایا۔ اتفاق سے اسی وقت اس جنگل میں جناب وہب بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد، اس لشکر کے آنے کے بعد ان کے دل پہ ہیبت بھی طاری ہوئی اور جناب عبداللہ کی عظمت بھی دل میں گھر کر گئی کہ یہ نوجوان کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی بہت بلند مرتبے والا ہے جس کی حمایت، نصرت اور حفاظت کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ تو ان کی عظمت ایسی دل میں بیٹھی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی شہزادی حضرت آمنہ کا نکاح ان کے ساتھ کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسباب بنائے کہ جناب وہب نے اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک یہ پیغام بھیجا، اور حضرت عبد المطلب نے جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف، فضائل، خصائل، ان کی عفت و پارسائی کو دیکھا تو آپ جس طرح کی بہو چاہتے تھے وہ سارے اوصاف ان کے اندر نظر آئے، اور آپ نے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا، اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو گئی، ان کے درمیان نکاح ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے کچھ ماہ بعد مدینہ منورہ میں بیمار پڑ گئے۔ آپ سفر پر گئے ہوئے تھے، سفر تجارت پر۔ مدینہ منورہ میں آپ بیمار پڑ گئے۔ قافلے والوں نے جب آ کر بتایا کہ عبداللہ بیمار ہیں تو جناب عبد المطلب نے ان کے بھائی حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے کر آؤ۔ جب جناب حارث وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آج ہم یہیں پر حالات، جو خاندان کے حالات ہیں اس کو یہاں روکیں گے، چونکہ کل انشاءاللہ ہم نے ولادت باسعادت کی بات کرنی ہے، تو اسی کے ضمن پھر حضرت آمنہ کا مزید تذکرہ انشاءاللہ ہم کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں دوسری بات جو میں نے کرنی ہے، ایک تو اجداد کے بارے میں آپ نے گفتگو سن لی، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد قیدار، اس کے بعد ڈائریکٹ جناب عدنان، پھر حضرت عدنان کے بعد ہم نے تذکرہ کیا تھا فہر بن مالک کا، پھر قصی کا، پھر ہاشم کا، پھر جناب عبد المطلب کا، اس کے بعد حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریم ہیں، آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ، اور آپ کے جو اجداد ہیں ان کے ایمان کے متعلق علماء کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ ان سب کا جو انتقال ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا، سرکار کا زمانہ نبوت انہوں نے نہیں پایا، تو آیا یہ مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ اس حوالے سے ایک طرف تو علماء متقدمین ہیں، دوسری طرف ہمارے علماء ہیں جن میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی،
علامہ ناصر الدین دمشقی، شاہ اپنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اور ہمارے پاکستان کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، تو ان بزرگوں نے اس کے اوپر بڑا مفصل کلام کیا. یہاں تک کہ علامہ سیوطی صاحب نے ایک رسالہ لکھا الحابر الفتاوی کے اندر مسالک الحنفاء کے نام سے، جس میں حضور کے والدین کریمین کے اور آباء و اجداد کے ایمان کے بارے میں گفتگو فرمائی. علامہ سعیدی صاحب نے فرمایا تبیان القرآن کے اندر اپنی تفسیر میں تذکرہ کہ علامہ سیوطی صاحب نے 6 رسالے لکھے حضور کے والدین کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. 6 رسالے لکھے. ان تمام باتوں کا جو بزرگوں نے لکھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو پیغمبر گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا دورانیہ ہے. 600 سال، اس دوران کوئی اور نبی نہیں ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ عرب والوں کی طرف نہیں تھی، تو عرب والوں کے پاس تو بہت عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہاں جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جو دین مشہور تھا وہ دین ابراہیمی تھا، اس کو دین حنیف کہا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد جتنے بھی گزرے، بلا شبہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر حضور کے اجداد میں سے کسی نے بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی ہے، کبھی شرک نہیں، کلمہ نہیں پڑھیں گے امت میں شامل. تو حضور نے چاہا میرے والدین بھی میری امت میں شامل ہو جائیں، وہ کیوں میرے امتی ہونے سے محروم رہیں. میری امت کو جو فضائل اللہ نے عطا فرمائے ہیں میرے والدین بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. سرکار نے دعا کی، سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ نے اپنے حبیب کے والدین کو زندہ فرمایا. پیارے آقا کے والدین نے اپنے شہزادے کی زیارت بھی کی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، ان کی امت میں شامل ہو کر دوبارہ اپنی قبر انور کے اندر تشریف لے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنا چاہیے. آج اگر کوئی ہمارے ماں باپ کے متعلق کوئی ہلکا سا بھی جملہ کہہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو جب نبی کے والدین کے بارے میں، جن کا خون نبی کی رگوں میں دوڑتا ہو، جن کا دودھ نبی نے پیا ہو، ان ماں باپ کی شان جب گھٹائی جا رہی ہو اور ان کے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں، تو ذرا بتاؤ سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میں تو ان کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال رہا ہوں اور یہ میرے اما ابا کو جہنم میں گرا رہے ہیں. کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کہ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کے والدین کو جہنمی کہا جائے معاذ اللہ؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دینے والے ہیں نا وہ ملعون ہیں، انہیں عذاب علیم دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا. تو اس لیے حضور کے والدین کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے والدین کے متعلق کوئی ہلکی بات نہیں کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت نے بھی رسالہ لکھا شمول الاسلام، اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر پورا ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اس کو پڑھ کر دیکھیں. پھر علامہ سیوطی نے جو رسالے لکھے اس کا اردو میں ترجمہ مل رہا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں. علامہ سعیدی صاحب نے ان تمام رسالوں کو خلاصہ اپنی تفسیر تبیان القرآن کے اندر نقل فرمایا، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں، وہ حضور کی محبت میں کی ہیں. اور علامہ سیوطی کے متعلق تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ رسالے لکھے تو اس سے پہلے انہیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی، حضور کی زیارت نہیں، لیکن جب حضور کے والدین کریمین کے ایمان کو ثابت کرنے پر آپ نے رسالے لکھے تو ایک دن خواب میں حضرت آمنہ تشریف لے کر آئیں اور کہنے لگی جلال الدین تم نے ہمارے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنے قلم کو استعمال کیا، ہم اپنے شہزادے سے یہ درخواست کریں گے تمہیں زیارت کروایا کریں. علماء فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی ان حضوری والے بزرگوں میں سے ہیں
جنہیں 70 مرتبہ جاگتے میں حضور کا دیدار ہوا ہے. یہ حضور کے والدین کریمین سے محبت کا اظہار کرنے پر. اللہ پاک ہم سب کو بھی ادب اور احترام، یہ محبت عطا فرمائے. ایک اور بڑی اہم بات حضور کے والد ماجد کے حوالے سے، اب جو بعد میں تذکرہ کر رہا ہوں، ویسے تو اس کے اندر اخبار کا حوالہ ہے. نوائے وقت 21 جنوری 1978 کا جو نوائے وقت ہے اس میں خبر نشر ہوئی تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی تھی، اور توسیع کے دوران جب کھدائی کی جا رہی تھی تو کھدائی کرتے ہوئے کچھ صحابہ کے، کچھ بزرگوں کے قبریں آئیں. وہ قبریں کھولی گئیں تو ان بزرگوں کے جسم صحیح سلامت موجود تھے، تر و تازہ تھے. ان بزرگوں میں ایک بزرگ ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ بھی موجود تھے. اللہ اکبر. وہ میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں ابھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہے ان کے والد کی، تو شہزادے کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. تو والد صاحب 1400 سال کے بعد جب قبر شریف کھولی گئی تو ایک دم تر و تازہ ان کا جسم اطہر. یہ تو اخباری کی خبر بتائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سعید بھائی جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے ان بزرگ کی زیارت کی ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ کی زیارت کی ہے. ان عالم صاحب سے ملاقات کی، باقاعدہ قرنگی میں رہا کرتے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا کیا نام تھا؟ مفتی عبد المصطفیٰ صاحب ان کا نام تھا. شیر پاؤں میں رہا کرتے تھے. تو جب وہ کھدائی کی جا رہی تھی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے سرکار کے والد ماجد کا دیدار کیا ہے. اور سعید بھائی نے باقاعدہ ان سے ملاقات کی ہے اور اس تمام کے تمام احوال جو ہے ان سے سنے ہیں. تو ایک طرف تو ہو گئی اخبار کی خبر اور ایک طرف ہو گئی ہمارے پاس سند کے ساتھ روایت موجود ہے. میری سند سعید بھائی اور سعید بھائی کی سند علامہ عبد المصطفیٰ صاحب، جنہوں نے براہ راست اس چیز کا مشاہدہ فرمایا تھا. تو الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. کیا کسی کافر کی یہ شان ہو سکتی ہے معاذ اللہ؟ کیا کسی مشرک کی شان ہو سکتی ہے معاذ اللہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال کے بعد ان کی شان کو ظاہر فرما کر یہ دکھایا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ان کے بعد والوں کو بھی مل رہی ہے، ان سے پہلے والوں کو بھی مل رہی ہے. اور جس کو نسبت حاصل ہوتی گئی وہ مصطفیٰ ہوتا چلا گیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی امت کو بھی مصطفیٰ فرما دیا ہے. یہ امت بھی چنیدہ ہے. اللہ کریم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.